بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرآن کی ایک صورت ایسی بھی ہے جس کا نام ہی محمد ہے، ایک ایسی صورت جس میں ایمان کی حقیقت بھی ہے، آزمائش کا ذکر بھی ہے، منافقت سے خبردار بھی کیا گیا ہے، قرآن میں غور کرنے کی دعوت بھی ہے، دنیا کی حقیقت بھی بیان ہوئی ہے اور جنت کی ایسی تصویر بھی دکھائی گئی ہے کہ انسان کا دل آخرت کی طرف کھینچنے لگے۔ یہ ہے سورت محمد۔ آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ سورہ محمد کی فضیلت کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سورت ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے۔ اور سب سے پہلے ایک ضروری بات، قرآن کی ہر سورت اللہ کا کلام ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت بذات خود عظیم عبادت ہے، لیکن سورہ محمد کے بارے میں ایسی مخصوص فضیلت بیان کرنا درست نہیں جس کی کوئی معتبر اور صحیح دلیل موجود نہ ہو۔ لہٰذا آج ہم وہی بات کریں گے جو قرآن اور ثابت شدہ احادیث سے مضبوط بنیاد رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی 10 گنا ہوتی ہے، یعنی قرآن کا ایک ایک حرف ہمارے لیے اجر کا ذریعہ ہے۔ سوچئے، ہم کبھی دنیا کی ایسی چیز کے پیچھے کئی گھنٹے لگا دیتے ہیں جس کا فائدہ چند لمحوں سے زیادہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن کا ایک حرف بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکی بن کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سورہ محمد کو پڑھنا، سننا اور سمجھنا اور اس پر غور کرنا ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن قرآن کا مقصد صرف تلاوت نہیں، قرآن چاہتا ہے کہ ہماری سوچ بدلے، ہمارے دل بدلے، ہمارے اعمال بدلے اور ہماری زندگی اللہ کے قریب ہو۔ سورہ محمد قرآن مجید کی 47ویں سورت ہے، اس میں 38 آیات ہے۔ اس سورت کا نام محمد ہے۔ اس سورت میں ایمان اور کفر کے درمیان فرق، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آزمائش، صبر، جہاد، منافقت، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی کامیابی جیسے اہم موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ یہ سورت انسان کو ایک بنیادی حقیقت سمجھاتی ہے، زندگی صرف دنیا میں کامیاب ہونے کا نام نہیں، اصل کامیابی اللہ کے سامنے کامیاب ہونے کا نام ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے رکتے ہیں، پھر ان لوگوں کا ذکر آتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں اور حق کو مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہاں ہمیں ایک بہت اہم اصول ملتا ہے، ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں، ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ صرف یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں کافی نہیں، بلکہ انسان کی زندگی میں اس ایمان کا اثر نظر آنا چاہیے، اس کی نماز میں، اس کے اخلاق میں، اس کی زبان میں، اس کے معاملات میں، اس کے والدین کے ساتھ رویے میں، اس کے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ میں، اور سب سے بڑھ کر اس کے اللہ کے ساتھ تعلق میں۔ سورہ محمد کی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کی کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا، حق کو اختیار کرنا، نیکی کو پھیلانا، برائی سے بچنا اور اللہ کی اطاعت میں ثابت قدم رہنا۔ جب انسان اللہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، کبھی مشکلات ختم کر کے، کبھی دل کو سکون دے کر، کبھی کسی مصیبت سے بچا کر، اور کبھی ایسی جگہ سے مدد بھیج کر جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں آزمائشیں ضرور آئیں گی، کبھی رزق کی آزمائش، کبھی رشتہ داروں کی آزمائش، کبھی بیماری اور پریشانی، کبھی تنہائی، کبھی لوگوں کی مخالفت اور کبھی اپنے دل کے ساتھ جنگ۔ ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے، یا اللہ میں ہی کیوں؟ لیکن سورہ محمد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزمائش انسان کے راستے کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو آزمائے گا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ کون ثابت قدم رہتا ہے۔ یعنی مشکل وقت صرف ہمیں توڑنے کے لیے نہیں آتا، کبھی مشکل وقت ہمیں بنانے کے لیے آتا ہے، ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتا ہے، ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹانے کے لیے آتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت 15 میں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہوئے نہروں کا تذکرہ فرماتا ہے، ایسا پانی جو خراب نہیں ہوگا، ایسا دودھ جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسی پاکیزہ نعمت جن میں کوئی نقصان نہیں، اور اللہ کی بخشش۔ ذرا غور کیجئے، دنیا کی ہر نعمت عارضی ہے، دنیا کا پانی کبھی ختم ہو جاتا ہے، دنیا کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، دنیا کے پھل سڑ جاتے ہیں، دنیا کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور آخرکار انسان خود بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن جنت، وہاں نعمت ختم نہیں ہوں گی، وہاں بڑھاپا نہیں، وہاں بیماری نہیں، وہاں موت نہیں، وہاں جدائی نہیں، اور سب سے بڑھ کر وہاں اللہ کی رضا ہوگی۔ سورہ محمد کی آیت 24 دل کو جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ یہ آیت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا،
یہ ہمارے لیے بھی ایک سوال ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن کیا ہم قرآن کو سمجھتے ہیں؟ ہم قرآن سنتے ہیں لیکن کیا ہم اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں؟ ہم خوبصورت تلاوت سنتے ہیں لیکن کیا ہماری زبان جھوٹ سے پاک ہوئی؟ ہم اللہ کی رحمت کی آیت سنتے ہیں لیکن کیا ہم اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں؟ ہم جنت کی آیت سنتے ہیں لیکن کیا ہم اپنے اعمال کو جنت کے قابل بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہی قرآن کے ساتھ حقیقی تعلق ہے۔ سورہ محمد میں ایسے لوگوں کا ذکر بھی ہے جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ دل کی بیماری صرف جسمانی بیماری نہیں، یہاں دل کی ایسی بیماریوں کی طرف اشارہ ہے جو انسان کو حق سے دور کر دیتی ہیں، مثلا تکبر، حسد، نفاق، دنیا کی محبت، اللہ کی نافرمانی پر اصرار اور حق سامنے آ جانے کے باوجود اسے قبول نہ کرنا۔ انسان کا جسم بیمار ہو تو اسے احساس ہو جاتا ہے، لیکن دل بیمار ہو تو کبھی کبھی انسان خود کو بالکل ٹھیک سمجھتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ سورہ محمد میں بتایا گیا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا۔ یہ شیطان کا خطرناک ترین طریقہ ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان سے یہ نہیں کہتا گناہ کرو، کبھی وہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب کرتے ہیں، ابھی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اور یوں انسان گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے مومن کو صرف گناہ سے نہیں بلکہ گناہ کو معمولی سمجھنے سے بھی بچنا چاہیے۔ سورہ محمد کی آیت 36 ہمیں دنیا کی حقیقت بتاتی ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں کام کرنا، کاروبار کرنا، گھر بنانا یا حلال خوشیاں حاصل کرنا منع ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو منزل نہ بناؤ، دنیا کو ذریعہ بناؤ۔ رزق کماؤ لیکن رزق کو اپنا رب نہ بناؤ۔ گھر سے محبت کرو لیکن اللہ کو نہ بھولو۔ کاروبار کرو لیکن حرام سے بچو۔ دنیا کی نعمتیں استعمال کرو لیکن آخرت کو نہ بیچو، کیونکہ انسان دنیا میں جتنا بھی جمع کر لے آخر میں سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ صرف اپنے اعمال لے کر جاتا ہے۔ سورت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ انسان کو خرچ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے، پھر مزید جمع کرتا ہے، پھر اسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے، لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو۔ ہم اللہ کو کچھ نہیں دیتے، اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں سے ہم خرچ کرتے ہیں۔ ہماری دولت، ہماری صحت، ہماری اولاد، ہماری صلاحیت، ہماری زندگی سب اللہ کی عطا ہے۔ تو جب اللہ ہمیں اپنے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو دراصل وہ ہمیں محروم نہیں کر رہا، وہ ہمیں اجر کمانے کا موقع دے رہا۔ اگر ہم سورہ محمد کے پورے پیغام کو ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا، ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں، ایمان ایسی زندگی کا نام ہے جس میں انسان اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، قرآن پر غور، صبر، نیکی اور آخرت کی تیاری اختیار کرے۔ یہ صورت ہمیں جھنجھوڑ کر پوچھتی ہے، تمہارا دل کس طرف ہے؟ تمہاری زندگی کس کے لیے ہے؟ تمہاری سب سے بڑی فکر کیا ہے؟ دنیا، لوگوں کی تعریف، مال، مقام یا اللہ کی رضا؟ اگر ہم واقعی سورہ محمد سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو صرف اسے سن کر ویڈیو بند نہ کریں، آج ایک چھوٹا سا فیصلہ کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، روزانہ چند آیات پڑھیں، ان کا ترجمہ دیکھیں، ان پر غور کریں اور خود سے پوچھیں یہ آیت مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ اگر قرآن ہمیں صبر کا حکم دے تو صبر کریں، اگر قرآن ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سکھائے تو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اگر قرآن ہمیں بخل سے روکے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اگر قرآن ہمیں گناہ سے روکے تو گناہ چھوڑنے کی کوشش کرے، اور اگر قرآن ہمیں اللہ کی رحمت کی امید دے تو مایوس نہ ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سورہ محمد صرف ایک سورت نہیں جسے ہم پڑھ کر آگے بڑھ جائیں، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، ہمارا دل کیسا ہے، ہم قرآن کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ گھر، یہ مال، یہ شہرت، یہ خوبصورتی، یہ طاقت سب پیچھے رہ جائے گا، لیکن اللہ کے لیے کیا ہوا ایک نیک عمل ہمارے ساتھ جائے گا، قرآن کی ایک آیت پر کیا ہوا عمل ہمارے ساتھ جائے گا، کسی ضرورت مند کی مدد، کسی غم زدہ انسان کو دیا ہوا سہارا، کسی گناہ سے اللہ کی خوف کی وجہ سے رک جانا، اور اللہ کے لیے بہایا ہوا ایک آنسو، یہ سب ہمارے نامہ اعمال کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے آج سورہ محمد کو صرف پڑھنے کا نہیں، اسے سمجھنے کا عہد کرے، صرف سننے کا نہیں، اس پر عمل کرنے کا عہد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے زندہ فرمائے، ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سچا ایمان، اخلاص، صبر اور تقوی عطا فرمائے، اور قیامت کے دن قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔